بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کل کا آخری لیکچر تھا جو ہماری چھٹیوں سے پہلے تھا، تو اس لیکچر میں ہم نے مضارع کی شکل کو تبدیل ہونا دیکھا تھا کہ مضارع جو ہے وہ دو طرح سے شکل اپنی تبدیل کر لیتا ہے۔ ایک تو مضارع خفیف ہم نے پڑھا، خفیف بولتے ہیں ہلکا کرنے کو۔ اب یہ اخف ہے، یعنی اب جتنا آپ نے ہلکا کیا اس سے تھوڑا سا اور مزید اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں پہ کچھ اور چینجز آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہم مضارع خفیف میں ہم نے کچھ جس طرح حروف پڑھے، ویسے مضارع اخف میں بھی کچھ ایسے حرف ہوں گے جو کسی عام مضارع کو حالت اخف یعنی مضارع اخف میں لے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی خاص حالت اخف نہیں ہوتی، اس کو مضارع اخف بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تین طرح کی کیٹیگری جس طرح سے عام طور پہ ہم نے ہمارے فعل کو ڈیوائیڈ کیا تھا، یہاں پہ بھی ہم ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں۔ یفعلو اور سیم تفعلو یہ جگہ خالی، اور افعلو، اور یہ نفعلو۔ تو ایک تو یہ فیملی ہو گئی آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو اگر ہم دیکھیں تو دوسری ہمارے لیے کیا ہے، یفعلانی، میری آواز آ رہی ہے سب تک؟ یفعلانی، تفعلانی، تفعلانی اور تفعلانی۔ تو سیم سملر وہی جو یہاں پہ ہے وہ یہاں پہ ہوگا۔ اور یہ جو دو سیغے ہیں ان میں کوئی چینج نہیں آئے گا، یفعلنا اور تفعلنا میں۔ یفعلنا اور تفعلنا دونوں میں کوئی چینج نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب جو دو طرح کے ہم نے چینجز دیکھے، تو یہاں پہ بھی یہ جو یفعلانی ہے اسی کے ساتھ یفعلونا بھی اسی کے اندر ہم لکھتے ہیں، یفعلونا اور تفعلونا، اور تفعلینا۔ تو موٹا موٹی میں اگر ہم دیکھیں تو تین طرح کے گروپ میں ہم اس کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں۔ تو تین طرح کے گروپ میں اگر ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا تو یہاں پہ مضارع اخف ہونے کی کیا کیا سچویشن ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، کیا کیا سچویشن ہے۔ یہاں پہ کیا ہوگا، پیش ہٹکے اور ساکن لگ جائے گا۔ خفیف میں زبر لگتی تھی، یہاں پہ ساکن لگ جائے گا، اور یہاں پہ بھی پیش ہٹکے ساکن، پیش ہٹکے ساکن۔ یہاں پہ نون ہٹ جائے گا، یہاں پہ بھی نون ہٹ جائے گا، اور یہ جو ہمارا یا ہے اس کو ہم اس طرح سے لکھ دیں گے، اور یہاں پہ بھی یہ نون ہٹ جائے گا اور الف آ جائے گا، نون ہٹا الف آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورا پروسیجر یہاں رہے گا، اور اس کا بھی پروسیجر یہاں جو بھی ہے یہاں رہے گا۔ ان دو میں کوئی چینجز نہیں آتے، تو سیم سملر سچویشن ہی یہاں پہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ کلیئر ہے سب کو؟ یہ ہوتی ہے مضارع کی اخف ہونے کی حالت۔ یفعل، تفعل، تفعل، افعل، نفعل، یفعل، تفعل، 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 یفعلو، یفعلنا، تفعلو، تفعلنا، تفعلی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہو گئی حالت۔ اب اس اخف کو اگر اس کی اصلی اگر اس میں لکھیں کہ یہ اخف میں کیا سچویشن مطلب کس طرح سے لکھے جاتے ہیں، تو یفعل، اب آپ خود دیکھو گے کیا ہم نے یفعل کی گردان کو، جیسے باقی جو ہمارے فعل ہیں ان کی کتنی گردانوں کو اگنور کیا ہے، ابھی تک ہم نے دھیان نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ تو یفعل، تفعل، تفعل اور افعل
اور نفعل. تو یہ ایک گروپ بن گیا. دوسرا گروپ اگر ہم دیکھیں تو یفعلا اور اسی کے سملر بیسس پہ تفعلا، تفعلا اور تفعلا، اور یہ بنے گا یفعلی، تفعلی سوری. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یفعلو یفعلو، یفعلنا، تفعلو، تفعلنا. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. یہ آیا نہیں آیا؟ تو اب یہ حالت کون سے حروف ہے جو کرتے ہیں، اس کے بارے میں ابھی ہم جانتے ہیں. کوئی گیس کر سکتا ہے؟ تو ایک منٹ، کون ہے ویٹنگ میں؟ انشاء. تو یہ ہے مضارع اخف کی کنڈیشن. ٹھیک ہے. تو مضارع جب اخف ہوتا ہے تو اس طرح کا ہوتا ہے. یہ اس کی شکل اس طرح کی ہوتی ہے مضارع کی. تو مضارع کو اخف کرنے والے حرف ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے وہ حرف ہے. سب سے پہلا حرف ہے، آپ نے ابھی تک دھیان نہیں دیا ہوگا، لم. اب اگر آپ لم کو ڈھونڈیں گے تو کافی جگہ ملے گا، جیسے ابھی ہم ایگزامپل کرتے ہیں. یہ وہ حروف ہے جو مضارع کو اخف کر دیتا ہے. اور اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ زبردست زوردار نفی پیدا کرتا ہے. زوردار نفی پیدا کرتا ہے. اور مضارع خفیف میں کون پیدا کرتا ہے؟ پہلا ورڈ کیا تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ لن. یہاں پہ ہے لم. تو لم اور لن ابھی ہم دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. ایگزامپل ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے یہ یوز لکھ دوں. دوسرا، یہ مضارع کو ماضی میں بدل دیتا ہے، یعنی مفہوم جو ہے ماضی کا دیتا ہے. مفہوم ماضی کا دینے لگ جاتا ہے. جیسے جس مضارع کے آگے لگے گا لم، تو ترجمہ جو ہوگا، جو ہم بات سمجھ میں آنی ہے وہ یہ آنی ہے کہ ماضی کی بات ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسے ورڈ ہم نے پیچھے بھی پڑھے ہیں، کل بھی ہم نے دیکھے تھے کہ لن سے کیا ہوتا ہے؟ لن سے ہوتا ہے مضارع کو فیوچر میں مخصوص کر دیتا لن. ٹھیک ہے. اور لم سے کیا ہوتا ہے؟ ماضی کا مفہوم آنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی جیسے ہم کرتے ہیں یہاں پہ ایک ایگزامپل، لا یفعلو، وہ نہیں کرتا. لا یفعلو، ما ماضی کے لگتا ہے، لا مضارع کے لگتا ہے. وہ نہیں کرتا یا کرے گا. اب اس کو مخصوص کرنا ہو اگر فیوچر کے ساتھ تو لن لگا دو، لیکن لن کے ساتھ جو مضارع کی حالت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مضارع خفیف کی. کیا؟ لن یفعلا، وہ ہرگز نہیں کرے گا. اور اگر اس کو ہمیں ماضی کے لیے مخصوص کرنا ہو تو لم لگا دو، لم یفعل. اب یہ یہاں پہ جو شکل اس کی ہوگی وہ ہوگی اخف کی، مضارع اخف کی. یہ مضارع نارمل ہے، تو اس کا جو ترجمہ ہوگا وہ ہوگا اس نے نہیں کیا، اس نے ہرگز نہیں کیا. سمجھ میں آئی آپ کو؟ لم یقل، اس نے نہیں کہا.
ٹھیک ہے. قال یقولو، یقولو، تقولو، تقولو، لم یقل. سیدھی یہ پتہ چلتا ہے آخری ورڈ کے اوپر جو علامت سکون ہے کہ یہ خف ہے، زبر ہے تو خفیف ہے، اور پیش ہے تو نارمل ہے. سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا لم کا کام ہمارا. ٹھیک ہے. آپ نے ایگزامپل لم کے اگر دیکھنے ہیں تو چلیے میں کروا دیتا ہوں کچھ ایگزامپل. ایک ایگزامپل جو قرآن کا ہے اور بڑا فیمس ایگزامپل ہے، وہ میں جیسے سورہ بقرہ کا ہے وہ کر لیتے ہیں ہم. کہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ان کو کہ اگر تم جو کچھ بھی اس رسول پہ اترا اسے نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ہم نے اس ہمارے بندے پہ جو اتارا ہے، تو اگر تم اس کے بارے میں شک میں ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو فَأْتُوا، تو فَ کا مطلب ہوتا ہے تو، فَأْتُوا لے آؤ، فعل امر، فَأْتُوا سُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت. اور آگے اللہ نے کہا وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا. اب دیکھیے یہ ہمارا جو ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ ایگزامپل آ گیا یہاں پہ. ان کا مطلب ہوتا ہے، آپ کو میں نے بتایا اگر. ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر. اب یہاں پہ پہلا ورڈ استعمال ہو رہا ہے، دونوں ایگزامپل ایک ساتھ آ جائیں گے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم ایسا ہرگز نہیں کر سکے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، مضارع کے اندر اگر لم لگتا ہے تو ترجمہ کس کا ہوتا ہے؟ دیکھو یہاں پہ کیا لکھا میں، ماضی کا ترجمہ ہوتا ہے. اور اگر مضارع کے اوپر لن لگتا ہے تو ترجمہ کس کا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، فیوچر کا ترجمہ ہوگا. مضارع مخصوص خاص فیوچر کا ہوگا. یہاں پہ لم لگنے سے کیا ہوگا؟ یہ ترجمہ یہ ہوگا اس کا. اور یہ دیکھیے نون یہاں سے تھا اس کو ہٹا دیا، یفعلو نہ تھا اس کو یہاں سے کاٹ دیا، ڈیلیٹ کر دیا. لم یفعلو، تم ایسا نہیں کر سکتے یا کر سکے، سوری، اگر تم نے نہ کیا. ان لم تفعلوا، اب ان اس کے ساتھ جڑا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اگر تم نہ کر سکے یا نہیں کر سکے یا نہ نہیں کر سکتے، اگر تم نہ کر سکے. ولن تفعلوا، ٹھیک ہے، ولن تفعلوا. اب لن کیا ہے؟ لن وہ حروف ہے جو مضارع کو خفیف کر دیتا ہے، جو کل کا ہمارا آخری جو لیکچر کا ٹاپک تھا. ولن تفعلوا، اور تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے. بالکل. لم تفعلوا، نہ، تو نہ جو ہے وہ کیا ہے؟ نہ ہٹے گا کیونکہ یہ مضارع کیا ہے؟ خفیف ہے. تو یہ نہ تو یہاں سے کر دیا ہم نے ڈیلیٹ، الف یہاں پہ لگا دیا. اور اس کا جو ترجمہ ہوگا وہ یہ ہوگا، وہ کا ہوتا ہے اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے. تو اب جو زور پیدا ہوا ہے عربی کے اندر وہ اگر آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ، وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا. اور میں نے آپ کو ایک بار یہ ایگزامپل دے کے بتایا تھا کہ ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ عربی کے اندر کہاں زور دلایا گیا ہے، کہاں نہیں دلایا گیا، کہاں پہ تاکید ہے. تو آپ کو جب عربی آئے گی تب آپ کو سمجھ میں آئے گا إِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور تم اگر تم ایسا نہ کر سکے. وَلَن تَفْعَلُوا، اور اللہ نے کہا تم کر بھی نہیں، ہرگز نہیں کر سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. فَاتَّقُوا فعل امر، ف یعنی ہوتا ہے تو، اتقو، فتقو تو ڈرو. تم کس بات سے ڈرو؟ اس آگ سے جس کا ایندھن ہے انسان اور پتھر. تو
تو یہ ایگزامپل، اور ایک ایگزامپل کر لیتے ہیں، جیسے باب افعال سے سورہ حجرات میں آمنا یؤمنو جو ہے نا اس کے بارے میں لم یؤمنو، تم ہرگز ایمان نہیں لائے. اللہ نے جو بدوؤں کو کہا نا، یہ تو ہے ابھی جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ تو ہے سورہ حجرات، اور جو اوپر لکھی ہے وہ سورہ بقرہ کا جو تیسرا یا چوتھا رکوع ہے، اس میں آپ کو یہ آیت ملے گی، تیسرا رکوع غالباً سورہ بقرہ. تو اس کو آپ انالیسس کیجئے گا، آپ کو سمجھ میں آئے گا. سورہ حجرات کے اندر ہے لم یؤمنو. اب لم یؤمنو نہ تھا، وہ اس کو یہ انہوں نے کیا بنایا، اس کی وجہ سے ہم کیا بنا رہے اس کو، لم یؤمنو نہ تھا، لیکن لم لگنے کی وجہ سے یہ جو نون زبر ہے یہ ہٹ جائے گا، لم یؤمنو. ٹھیک ہے، ایک الف ایکسٹرا ایڈ ہو جائے گا یہاں پہ اور یہ ہٹ جائے گا لم یؤمنو. تو لم کی وجہ سے کیا ترجمہ ہوتا ہے پاسٹ کا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے، تم ہرگز ایمان نہیں لائے. سورہ جو 29ویں پارے کی پہلی سورت سورہ ملک، سورہ ملک کے اندر آپ کو دکھے گا الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اب اگلا ورڈ کر لیتے ہیں ہم، 2-3 ایگزامپل کر لیے کافی ہے. اور اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس ایک منٹ، دو نمبر اگر حرف کو اگر ہم دیکھیں جو مضارع کو اخف کر دیتا ہے وہ ہے لما. اب آپ نے قرآن کے اندر لما بھی دیکھا ہوگا لیکن غور نہیں کر پائے. خیر، لما کا معنی نارملی جب یہ استعمال ہوتا ہے نا تب ماضی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ماضی میں اس کا ترجمہ ہوگا جب یہ ماضی کے ساتھ نارملی استعمال ہوتا ہے نا تو اس کا ترجمہ ہوگا جب. ٹھیک ہے، اور جب یہ مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تب کیا کمل کرتا ہے، یعنی کیا گل کھلاتا ہے، اس کا ترجمہ ہوگا جس کو ہم کہیں گے ابھی تک نہیں، یعنی ناٹ یٹ، ابھی تک نہیں، یعنی انگلش میں اگر ہم اسے لکھیں تو ناٹ یٹ. اور یہ جب مضارع میں استعمال ہوگا تب، اور مضارع کو کیا بنا دے گا یہ حرف، اخف کر دے گا. تو مضارع کو اگر اخف کرے گا جیسے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ لما یفعل، کیا ترجمہ ہوگا، لما یفعل، اس نے ابھی تک نہیں کیا، اس نے ابھی تک نہیں کیا. سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ تو ابھی تک نہیں، لما یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے، سوری لما یہ الف اس میں جڑے گا ایک، تو یہ میں سوچ رہا ہوں مجھے بھی ایک دم آڈ سا لگ رہا تھا یہ لما. ٹھیک ہے، یعنی ابھی تک نہیں. ابھی ترجمہ کیسا ہو رہا ہے دیکھیں آپ، پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو لما یفعل، اس نے ابھی تک نہیں کیا، وہ یعنی ابھی تک نہیں. اس میں کوئی ویسے خاص لما کے لیے میں اگر آپ کو کہوں گی بھئی یہ کوئی زمانے کو اپنے لیے خاص کر لیتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ابھی تک نہیں ہے، آپ کو کانٹیکسٹ سینٹنس کے حساب سے آپ کو سیٹ کرنا پڑے گا کہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا. یفعل وہ کرتا ہے، لما وہ ابھی تک نہیں، اس نے ابھی تک نہیں کیا. ٹھیک ہے، اور جیسے
लम्मा यदखुलुल, सूरह हुजरात की आयत है जिसे अभी पिछले पेज पे की, उसी में लम्मा इस्तेमाल हुआ है। लम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, तो लम्मा वहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, लेकिन लम्मा चेंज हो गया क्योंकि उसके आगे अलिफ लाम आ गया। तो चेंज दिखाऊं अगर आपको तो वो इस तरह का बनेगा, लम्मा यदखुल, लम्मा यदखुल, वो अभी तक दाखिल नहीं हुआ, वो अभी तक दाखिल नहीं हुआ। अब क्या दाखिल नहीं हुआ? अल ईमान। पढ़ के बताओ। जोड़ पा रहा है? तो यहाँ पे फिर इस साकिन को हटा के हम यहाँ पे जेर लगा देते हैं जोड़ने के लिए। लम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, अभी तक इनके दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ। तो यहाँ पे इसको लिख लो, ईमान, सूरह हुजरात की आयत है ये, ईमान अभी तक दाखिल नहीं हुआ। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तीसरा नंबर हर्फ जो है वो कहाँ पे? लम्मा यदखुलिल ईमानु, वो तो जैसा अरब लगाते हैं, जैसा कुरान के अंदर आया है, ठीक है, उसी हिसाब से लगेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम तीसरे नंबर हर्फ पे, और तीसरा नंबर हर्फ थोड़ा इम्पोर्टेंट हर्फ है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज आपको एक अलग कॉन्सेप्ट पता चलेगा। और ये तीसरा नंबर वर्ड जो है, इसका मैं आपको एक बार मीनिंग बता चुका हूँ। इन, इसका मतलब होता है अगर। क्या मतलब होता है इसका? अगर, या अगर इंग्लिश में देखें तो इफ, ठीक है। तो एक बात और यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट कर ले, वो क्या है? अस्माए इस्तिफाम भी, सबसे पहले अस्माए इस्तिफाम को तो हम, मतलब अस्माए इस्तिफाम भी यहाँ पे मुजारे को अखफ कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? ये इन जो है ये एक हुरूफ शर्त है। क्या है ये? हरफ शर्त, शर्त लगा, शर्त तय होती है यहाँ पे एक। अब हरफ शर्त क्या माना होता है इसका? यानी इसमें एक शर्त होती है, अगर तू बैठेगा तो मैं बैठूंगा, अगर तू चाहेगा तो काम होगा, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, अगर तू मुझे मारेगा तो मैं तुझे मारूंगा, ठीक है। तो ये एक शर्तिया जुमला होता है। तो हरफ शर्त, अभी हम आगे पढ़ते हैं कि जुमला शर्तिया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है जुमला शर्तिया। वो जुमला जिसके अंदर कोई शर्त पाई जाए। तो इन जो है वो हरफ शर्त है, ये शर्त को पैदा करता है। तो शर्त को पैदा करने वाले अस्माए इस्तिफाम भी होते हैं। अस्माए इस्तिफाम भी शर्त के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब ये जब शर्त के लिए इस्तेमाल होंगे, अस्माए इस्तिफाम याद है ना, सवाल, क्वेश्चन पूछने वाले, ठीक है। हुरूफ इस्तिफाम, अस्माए इस्तिफाम याद है आपको? अब मैं बार बार तो नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताएं अगर किसी को याद है तो, वरना फिर मुझे आखिरी में आपको बताना ही पड़ेगा। जी वेट कर रहा हूं मैं। अस्मा इस्तिफाम भी शर्त के लिए इस्तेमाल होते हैं और मुजारे को अखफ कर देंगे। कौन से होते हैं अस्मा इस्तिफाम? भाई क्वेश्चन के लिए कौन से अस्मा इस्तेमाल होते हैं? अस्मा इस्तिफाम। अब अस्मा इस्तिफाम कौन कौन से हैं, याद है आपको किसी को? बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक। जी
بتائیں. پہلے مجھے یہ بتائیں حروف استفہام کون سے ہوتے ہیں؟ دیکھیے میں نے آپ کو جب سوال والا ٹاپک پڑھایا تھا تو میں نے آپ سب کو کلیئرلی بتایا تھا کہ سوال دو طرح سے ہوتے ہیں. ایک وہ سوال جن کے اندر ہاں یا نہ میں جواب دیا جاتا ہے، اور ایک وہ سوال جن میں ہاں اور نہ سے جواب نہیں دیا جاتا. تو جن میں ہاں اور نہ سے جواب دیا جاتا ہے، جیسے تو نے یہ کام کیا، تو ہم کہتے ہیں ہاں یا نہ، تو اس کے اندر استعمال ہوتے ہیں حروف استفہام، جن کو میں نے آپ کو بتایا تھا دو حروف استفہام ہیں، الف اور حل. الف اور حل، ٹھیک ہے. اور اسماء استفہام وہ ہوتے ہیں جو تب استعمال ہوتے ہیں جب جواب ہاں یا نہ میں نہ ہو. تو اسماء استفہام کی تعداد 16-17 کتنی بنی تھی؟ تو ما یعنی کیا، من کون، ٹھیک ہے. یہ والے جو سوال ہے نا، کیفا، یہ سارے حروف شرط کے طور پہ استعمال ہوں گے. ہے تو اسماء یہ، لیکن یہ مضارع کو اخف بھی کر دیں گے اور شرط پیدا کر دیں گے، یعنی کسی جملے کے اندر، ٹھیک ہے. تو یاد آیا اب آپ کو؟ نہیں 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 نہیں. ما، من، کیفا، اینا، متا، ایانا، انا، ایو، کم، اس کے علاوہ لما، اس کے علاوہ ہم نے دو کو جوڑا تھا، لما، فیما، مما، ٹھیک ہے، اما، اس کے علاوہ لمن، ٹھیک ہے، بیکم. تو یہ تھے اسماء استفہام. سمجھ میں آئی، یاد آئی آپ کو؟ تو یہ جو اخف کر دیں گے یہ بھی، تو آپ کو جہاں بھی اخف کی حالت دکھے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ آخر یہ اخف کس وجہ سے ہوا ہے. تو جیسے یہاں پہ ہم بات کریں گے، اگر تم اطاعت کرو گے، ان تطیعوا نہ، ان لگنے کی وجہ سے حروف جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ تطیعون. اگر تم اطاعت کرو گے، تو اب یہ جب ان جو ہے وہ اخف بنا تھا، اس کو اخف کے لیے پھر کیا کریں گے؟ ہم نون ہٹا دیں گے. تو جب یہ نون ہٹے گا یہاں سے، تو یہاں پہ ایک الف آ جائے گا اور یہ بنے گا ان تطیعوا. اگر تم اطاعت کرو گے، کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی. ان تطیع اللہ و رسولہ، ٹھیک ہے. سورہ احزاب کی آیت ہے جو لازم ہے کہ ہم جمعے کے خطبے میں مسنون طور پہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اگر تم ان تطیع اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما، تو تم ایک بڑی کامیابی پا جاؤ گے، ٹھیک ہے. یا سورہ احزاب کی اگر آپ آیت دیکھو گے 71-3، اس میں یہ آیت ہے. آگے بڑھتے ہیں کہ یہ جملہ شرطیہ، یہ والی کیا بات ہے، اس کے تعلق سے کچھ چیزیں ہیں جو پڑھ لیتے ہیں. اب یہاں پہ ایک وہ شرط پیدا ہو گئی نا، اگر تم اطاعت کرو گے تب یہ کام تمہیں ملے گا. تو وہ جیسے جملے میں ہمیں دکھے گا کہ یہاں پہ ایک شرط موجود ہے، ٹھیک ہے. تو شرط جملہ شرطیہ کی بات کرتے ہیں. کیا ہوتا ہے جملہ شرطیہ؟ آخری ٹاپک ہوگا ہمارا آج کا. اس کے بعد میں کل سے انشاءاللہ ہم جو ہمارا جو کیا بولتے ہیں اس کو، جو فعل امر ہے اس کو شروع کریں گے انشاءاللہ. تو جملہ شرطیہ، ابھی حرف باقی ہیں، کچھ پورا نہیں ہوا، کمپلیٹ نہیں ہوا. جملہ شرطیہ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے کہ وہ جملہ جس کے اندر شرط پائی جائے، جملہ کیا ہوتا ہے؟ سینٹنس. جس جملے میں شرط پائی جائے. اب کوئی شرط پائی جا رہی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ان تنصروا اللہ ینصرہ ینصرکم، تو وہ تمہاری مدد کرے گا.
तो जिस जुमले में शर्त पाई जाए वो जुमला शर्तिया। जैसे एग्जाम्पल, अगर तू बैठेगा मैं बैठूंगा। करते हैं ना हम किसी से, अगर तू बैठेगा तो मैं बैठूंगा। तो ये शर्त है और ये शर्त का जवाब है। ये तो शर्त है, इसको बोलेंगे शर्त, और ये जवाब शर्त है। क्या है? तो अगर आप कभी एडवांस थोड़ी अरबी ग्रामर पढ़ोगे तो आपको ये डिटेल में समझ में आएगा। ये जो शर्त है इसको जजा बोलते हैं, जजा भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जजा भी बोलते हैं। तो यहां पे लिख लो, इसको जजा भी बोलते हैं। ठीक है। जैसे अब अगर तू बैठेगा, अगर को बोलते हैं इन, बैठने को बोलते हैं जलसा तजलिसु, यजलिसु। ठीक है। जलसा, जीम लाम और सीन का मादा, जलसा यजलिसु, यहां पे आएगा तजलिसु। अगर तू बैठेगा, वो बैठेगा तो यजलिसु। अब इन लगा है तो ये हट जाएगा यहां से, इन तजलिसु की जगह यहां का क्या आएगा? इन तजलिस। अगर तू बैठेगा। तो अब देखिए, ये जो जवाब शर्त का जो काम होता है वो क्या होता है? जो जवाब शर्त आगे आएगी वो भी अखफ हालत में आएगी, अजलिस, तो मैं बैठूंगा। अगर तू बैठेगा तो मैं बैठूंगा, इन तजलिस अजलिस। तो यहाँ पे अगर आप नोट लिखना चाहें तो लिख लें कि ये जो जुमला शर्तिया है, ये जो हुरू मुजारे जो अखफ है उसके अंदर कैसे काम करता है। अगर दोनों फेल मुजारे हो और इन के साथ शर्त शुरू होगी तो जवाब शर्त में जो फेल है वो भी अखफ हो जाएगा। यहाँ पे लिख दो कि दोनों फेल मुजारे हो, एक कंडीशन, यानी जुमला शर्तिया में दोनों फेल मुजारे हो और इन से जुमला शुरू हो, यानी अगर से, इन से जुमला शुरू हो तो दूसरा फेल भी अखफ हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कुरान में दिखेगा। समझ में आई बात सबको? आगे बढ़े, एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके। अगर तू मुझे मारेगा तो मैं तुझे मारूंगा। कोई बता सकता है इसका तर्जुमा? अगर तू मुझे मारेगा तो मैं तुझे मारूंगा। सबसे पहले शर्त और जवाब शर्त, और ये जो हरफ शर्त है ये शर्त के अंदर ही मान लें, इसको बोलते हैं इन। मारने को बोलते हैं दरबा, तू मारेगा तदरीबू, तदरीबू, तू मारेगा मुझे, तदरीबू नी, तदरीबूनी, तू मुझे मारेगा, तदरी बूनी। भूल गए, मेरे को ऐसे लग रहा है सब। तदरीबूनी, अगर तू मुझे मारेगा, देखो फाइल और मफूल, मफूल हालत नसब में, फाइल गिरदान की शक्ल में, और यहाँ पे जो चेंज आएगा वो ये आएगा कि ये जो फेल है वो अखफ होगा, और अखफ करने पे ये बनेगा इन तदरिबनी, इन तदरिबनी। तो यहाँ पे हो जाएगा ये साकिन, इन तदरिबनी, मैं मारूंगा
अदरिब, मैं मारूंगा अदरिब तुझे, अदरिब का, अदरिब का, तो ये होगा इसका तर्जुमा। अगर तू मुझे मारेगा, इन तदरिब नी, अदरिब का, मैं तुझे मारूंगा। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। सिंपल, मन मन में बनाना शुरू करो। देखिए यहाँ पे अगर तो को हटा दे तो भी काम तो चलेगा ना। अगर तू मुझे मारेगा मैं तुझे मारूंगा, क्यों? क्योंकि ये जो तो का तर्जुमा यहाँ पे किया हुआ नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। समझ में आ रही है मेरी बात? यहाँ पे फैल लिखा हुआ नहीं है कहीं पे भी, तो इसको हटा दो। बाद में आप जाके कहीं नोट्स पढ़ो तो आपको अजीब सा लगे, ठीक है? यहाँ पे भी कोई फा का तर्जुमा किया हुआ है नहीं, तो यहाँ पे कोमा लगा सकते हैं हम। कोमा एक मिनी स्टॉपेज होता है जिससे पता चल जाता है बात का कांटा घुमा है। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो यहाँ पे ये है हमारा शर्त, ये है जवाब शर्त। तो शर्त इन सबसे पहले लिख दिया हमने, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह की मदद करोगे, पहले इसकी बात करते हैं। तुम मदद करोगे, तुम मदद करोगे की बात करेंगे। नसरा यनसुरु, यनसुरु वो मदद करते हैं, तुम मदद करोगे यनसुरूना, तुम मदद करोगे तनसुरूना, तनसुरूना किसकी? अल्लाह की। तो अल्लाह को रफा नसब के अंदर आगे लिख दो, तनसुरूनल्लाह। क्लियर? अब ये बातें आपको जबान पे रट के रखनी पड़ेगी। तनसुरू, नसरा यनसुरु, तनसुरू, तनसुरूना, तुम मदद करते हो किसकी? अल्लाह की। अब अल्लाह हालत नसब में क्योंकि फाइल है, और इसको जब अखफ बनाएंगे हम तो अखफ की वजह से ये नून हट जाएगा, ठीक है? तो ये नून यहाँ से गायब हो जाएगा और एक अलीफ यहाँ पे एक्स्ट्रा लग जाएगा। इन तनसुरन, तनसुरल्लाह, इन तनसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, क्या होगा? अब वो मदद करता है, वो मदद करता है, क्या तर्जुमा होगा इसका? यनसुरु, यनसुरु तुम्हारी मदद करता है, वो मदद करता है, सिर्फ इतना करो। यनसुरु वो मदद करता है, यनसुरु, यनसुरु वो मदद करता है किसकी? तुम्हारी। यनसुरुकुम, इसको हटा के यहाँ पे यनसुरकुम कर दो, वो तुम्हारी मदद करेगा। अब यहाँ पे अल्लाह की जगह वो कर देना आप, है ना? कर ही देता हूं मैं। इन तंसुरल्लाह यंसुरुकुम, सिंपल सी बात। क्लियर हो गई आप सबको? ये हालत नसब में क्यों आया? क्योंकि ये है मफूल, ये फाइल है जो इस गिरदान के अंदर छिपा हुआ है। वो मदद करेगा, यंसुरु किसकी? तुम्हारी। यंसुरुकुम, और जब इसको अखफ किया यंसुरकुम, इन तंसुरल्लाह यंसुरकुम। क्लियर? ओके देन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। और अगर तुम रहम करोगे तो तुम पे रहम होगा, तो तुझ पर रहम किया जाएगा। अगर तुम रहम करोगे, जैसे जैसे लिखूं दिमाग चलना चाहिए। शर्त, जवाब शर्त,
جزا بول دو اس کو، اگر تم رحم کرو گے تو تم پر، تو تجھ پر. ایک حدیث ایسے یاد ہو جائے آپ کو، تو تجھ پر رحم کیا جائے گا. تو اس کو ہم کرتے ہیں ان، اگر کیا کرو گے، رحم. اگر تو رحم کرے گا، اس کو تم نہیں تو ہی بنا لو کیونکہ ایک سنگل وچن کی بات ہوئی ہے یہاں پہ. اگر تو رحم کرے گا، اگر تو رحم کرو گے یا تم کرو گے، سنگل کی بات ہو رہی ہے تو تم، سنگل کی بات اگر آپ لکھ لو، اگر تم رحم کرو گے. ان ترحمو، اب یہاں پہ یہ اٹکے پیش اور یہاں پہ ساکن آ جائے گا. ان ترحم، اگر تم رحم کرو گے تو تجھ پر رحم کیا جائے گا. اس کے لیے ترحم یہ ہے، پیش آتا ہے جب اس کے اوپر، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجہول ہے. ٹھیک ہے، مجہول کے اندر فاعل غائب ہوتا ہے. تم پر رحم کیا جائے گا، کرنے والا غائب ہے نا، تو یہ مجہول ہے. لکھ لو یہاں پہ مجہول. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، کوشش کی ہے میں نے. ٹھیک ہے، اور ایک اور کر لیتے ہیں حرف ہمارا اگلے ٹاپک پہ، اگلے پیج پہ، سوری. اگلا ورڈ ہے ہمارے لیے لو. آپ نے پڑھا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لیکن یہ جو لو ہے، یہ مطلب اگر آپ اس کو ایکسٹرا میں مانے تو ہی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، 4 نمبر نہ لکھ کے اس کو ایکسٹرا میں لکھیں. یہ لو کرتا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک حرف شرط ہے. یہ بھی ایک، اس کا جو استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ماضی کے اوپر. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تو مضارع اخف چل رہا ہے تو ہمارے ریلیٹڈ کچھ بھی نہیں ہے. اس کا ترجمہ ہوتا ہے یا تو اگر یا کاش. لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے علی جبل، پہاڑ پہ، تو تم دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یا اللہ کے ڈر سے. لو انزلنا، نازل، انزلنا. اب یہ جو انزلنا ہے یہ ماضی ہے، ہم نے نازل کیا. انزلا، انزلا، انزلو، انزلت، انزلتا، انزل. الف کو دیکھ کے گھبرائے نہیں، ہے باب افعال کے اندر پہلے الف آتا ہے نا. انزلا، انزلا، انزلو، انزلت، انزلتا، انزلنا، انزلتا، انزلتما، انزلتم، انزلتی، انزلتما، انزلتنا، انزلتو، انزلنا. ہم نے نازل کیا. اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے، کس پہ؟ ھذا القرآن علی جبل، جبل پر نازل کرتے. اگر ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہوتا جبل کے اوپر تو کیا ہوتا؟ تم دیکھتے کہ ہاں، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے. جو یہ لو ہے، یہ اس کا کام یہ ہوتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن. علی جبل، جبل. کلیئر ہو گئی بات؟ اوکے.
آگے ہم ایک دو ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ایک مین ایگزامپل کر لیتے ہیں, اس کے بعد میں جو کچھ بھی بچے گا کل کر لیں گے انشاءاللہ. سورہ اخلاص آپ نے پڑھی ہے, اس کے اندر آپ نے غور کیا نہیں کیا مجھے پتہ نہیں, لیکن ابھی کر کے دیکھیے گا, اب کیجئے گا آج کے بعد سے. اکثر بچوں کو جو یاد کرواتے ہیں سورہ اخلاص ہے, سب سے پہلی یاد جو آیت سورت جو یاد کرواتے ہیں, کیونکہ ایزی بھی ہے اور پڑھنے میں آسانی سے یاد ہوتی ہے. ٹھیک ہے, صحابی بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول, مجھے ایک صحابی آ کے دوسرے صحابی کی کمپلین کرتے ہیں کہ یہ ہر نماز کے اندر یہی ہے سورت پڑھتے ہیں, ولدا یلدو. ٹھیک ہے, کون سا غیر صحیح فعل ہے یہ؟ پیدا کرنا, مثال واوی, اور مثال واوی کے اندر کیا ہوتا ہے, ماضی میں کوئی چینج نہیں ہوتا, مضارع میں واو ڈراپ ہو جاتی ہے. اس کی جو اگر ہم وہ جو ابھی مجہول کی جو بات کر رہے تھے, ولیدا, وہ پیدا کیا گیا, اس کا مطلب ہے وہ پیدا ہوا, وہ پیدا کیا گیا. ولیدا یولیدو, یہاں واو ڈراپ نہیں ہوتی, واو ڈراپ ہوتی ہے صرف مضارع نارمل جو عام مضارع ہے نا اس کے اندر, معروف کے اندر, تو مجہول میں ڈراپ نہیں ہو رہی. ولیدا یولیدو, یولیدو کا مطلب کیا ہوتا ہے, وہ پیدا کیا گیا یا پیدا کیا جائے گا, سمپل سی بات ہے نا. تو لم کا استعمال اگر ہم یہاں پہ کریں, لم, اب لم کا معنی کیا تھا, زوردار نفی. لم کا معنی کیا ہے, زوردار نفی. ٹھیک ہے, تو نفی پیدا کرے گا اور اس کے جو مطلب ہے اس کو کس کے لیے مخصوص کر دے گا, ماضی کے ساتھ. تو یہاں پہ یلیدو ہونا چاہیے, دیکھو اوپر والا یلیدو, پہلے یلیدو ہونا چاہیے. اب لم جو ہے وہ کسی فعل کو, مضارع کو کیا بنا دیتا ہے, اخف کر دیتا ہے. لم یلد, آپ نے کسی نے نہیں پوچھا, ایک بار سورہ بقرہ کی بات کی تھی کہ یہاں پہ جو ولدا یلدو کے اندر یلد ہی کیوں آیا. ٹھیک ہے, تو لم یلد ترجمہ آپ کریں, کیا ہوگا اس کا ترجمہ؟ یلد کا معنی ہوتا ہے وہ پیدا کرتا ہے, لم یلد اس نے ہرگز پیدا نہیں کیا کسی کو, اس نے نہیں جنا, اس نے ہرگز نہیں جنا. جنا یعنی کسی کو پیدا کیا, اولاد کسی کو پیدا کی. ولم, پھر لم آ گیا. اب یہاں پہ جو لم آئے گا وہ آئے گا یولد. یولیدو. ٹھیک ہے, یولیدو کا معنی ہوتا ہے, فاعل ہٹا دیں آپ کسی فعل کے اندر سے, فاعل کو غائب کر دیں. جیسے وہ پیدا کیا جاتا ہے. یلد کا مطلب تو ہے وہ پیدا کیا گیا, سوری جو نارمل ہمارا مضارع ہے اس کے اندر تو یہ بات ہوگی, وہ پیدا ہوا, اس نے جنا, ولدا وہ جنا, ان دونوں نے جنا, یہ ترجمہ ہوگا. اور جب یہاں پہ بات ہوگی مجہول کی, اس میں فاعل غائب ہوگا. فاعل غائب ہونے کا مطلب وہ جنا جاتا ہے, اب جننے والا غائب ہے یہاں پہ. ولم یولد, اب یہ یہاں پہ بھی اخف ہوگا اور اس کا جو ترجمہ ہوگا وہ یہاں پہ بھی زبردست نفی کے ساتھ کیا بنے گا, نہ ہی, اور نہ ہی اسے جنا گیا ہے. یعنی وہ اللہ جو اپنے بارے میں خود ڈیفائن کر رہا ہے کہ اور نہ ہی اسے جنا گیا, یعنی ہم ایک سینٹنس کو ملا کے پڑھتے تو ایسی بات ہے, اور اسے ہرگز نہیں جنا گیا.
تو یہ اس کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم عام بھاشا میں اگر ملا کے کریں گے، چلیے کر ہی دیتا ہوں میں. سمجھ میں تو آ رہا ہے نا آپ کو؟ وسیم بھائی کے علاوہ باقیوں کو؟ تو اب یہاں پہ جو لم کا کیا ہوا دیکھو ترجمہ، لم یلد ولم یولد، نہ وہ اس نے ہرگز نہیں جنا، یعنی اس نے کوئی اولاد پیدا نہیں کی. ولم یولد، نہ وہ خود کسی کے یہاں پیدا ہوا ہے، یعنی اس کے کوئی ماں باپ نہیں ہے. تو یولد ہے نا، یہ اوپر دیکھیے میں نے لگایا نا اس کے، یہ تو سمجھا نہیں میں کیا کہہ رہے ہیں آپ. ہاں ہاں ہاں، یہ سوری یہ تو یہاں زبر ہوگا، بالکل صحیح ہے. تو اس کی بات یہاں پہ اس پورشن میں تو بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے کوئی بیٹا نہیں، اللہ نے کسی کو مطلب کوئی اولاد نہیں اللہ کے، جس طرح یہ عیسائی کہتے ہیں، اور نہ اللہ کے کوئی ماں باپ ہے، یعنی نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا، نہ اللہ نے کسی کو اولاد جنا. ٹھیک ہے، نو پیرنٹس واٹس ایور. تو یہ بات ان دو کانسیپٹ سے صاف ستھری طور پہ کلیئر ہوتی ہے. اگر ہم کانا کی بات کریں لم کے ساتھ میں، تو کانا کا یہاں پہ کیا مطلب دیکھیے، جیسے کانا یکونو عام گردان ہے. اب میں جلدی بتاؤں گا، ٹائم اوپر ہو چکا آپ کا. کانا یکونو، کانا یکونو کے عام گردان آپ دیکھتے ہیں ہونا یا ہو جا، وہ ہوا، تو ہوا، میں ہوا، ایک ناقص ہے ہو جانا. ٹھیک ہے، کلیئر ہے آپ کو؟ اوکے. تو جیسے یہی بات ہم سورہ بقرہ میں دیکھتے ہیں، کانا یکونو، یکونو کا معنی ہوتا ہے وہ ہوگا یا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ولم، اب اگر سورہ اخلاص ہی کو دیکھیں ہم، ولم یکن، اب یکونو تھا یہ، اس کو واو اٹ گئی، یکن، یکونو تھا یہ، یہاں پہ ساکن آ گیا اور واو والا ساکن، دو ساکن مل گئے، واو کو ڈراپ کر دیا، سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے، زیادہ اس کے اندر ڈسکشن کرنے کی بات نہیں، آپ لکھ لینا اس پوائنٹ کو کہ یہاں پہ یکونو تھا تو یہ والا پیش اور اس والی یہ ساکن، دو ساکن اکٹھا ہو گئے، کمزور کو ڈراپ کر دیتے، سمپل سی بات ہے. ولم یکن لہو، اب یہ لہو، لہو ایک کیا ہے، مرکب جاری. ٹھیک ہے. کفوون، ہمسر، اس کا کوئی برابر. ابھی میں پورا ترجمہ ہی کر کے دکھاؤں گا آپ کو. کفوون، احد، ہوا یہاں پہ کیا، ولم، اور ہرگز نہیں ہے اس کا، اس کے یا اس کا، اس کا اب دیکھیے یہ اور یہ جڑا ہوا ہے، جڑا ہوا کیسے ہے، نہ یہ ہوتا ہے ہونا، یعنی ہونا، تو یہ ہے نہ ہی کوئی ایک. اگر آپ ملا کے آرام سے تسلی سے اس کو کر کے دیکھو گے نا، الاحد ہوتا تو ایک، وہ ایک، کوئی ایک، یعنی بغیر الف لام کے، ناکی، یہ جو ناکی، ٹھیک ہے، معرفہ نکیرہ استعمال ہوا ہے، نہ ہی کوئی ایک، دونوں مل کے ترجمہ ہو گیا اس کا. کفوون یعنی ہوتا ہے اس کا ہمسار، برابری کا کوئی. لم نے یہ نہ پیدا کیا یہاں پہ، ہرگز، ولم یکن لہو کفوا احد، اس کا کوئی بھی برابری کا نہیں ہے. یعنی کتنا زور ہے دیکھیے اس بات کے اندر. اگر آپ آرام سے تسلی سے بیٹھ کے اس آیت کو خود سولو کر کے دیکھیں نا، لم نے کیا پیدا کیا، نفی.
यकुन, यकुन होना चाहिए था, यकुन हो गया, मुजारे अखफ हो गया। मुजारे होता है यकुन, आपको पता है। लहू, ये जजम क्यों आई, ये लहू है, ये जब साकिन को आगे मिलाते हैं या जो भी रूल है, ये तजवीद का रूल है, इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। लहू लाम होता है के लिए, हु यानी उसके लिए या उसका, लाम यानी मिल्कियत के लिए भी बयान होता है, आपको पहले भी बताया था मैंने। लहू, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, उसी का है जो कुछ जमीन आसमान में है, तो उसका। अहद यानी कोई एक, अहद यानी कोई एक। अब इन दो को अगर मिलाया आपने, ना ही कोई एक है उसके हमसर, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये तर्जुमा बात बताएं कि कितना जोरदार नफी वाला है। ठीक है, एक आखिरी वर्ड बच गया जो है लाम, वो कल इंशाल्लाह कराऊंगा मैं। एक लाम और है। अब ये जो लाम है ये है लाम अमर। कल जो हमने पढ़ा था वो कौन सा लाम था, लाम कई, ये लाम अमर है। कल इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे, ये हुक्म देने के काम आता है। कल वाले का मतलब था, क्या था कल वाले का मतलब, किसी को याद है? जिस तरह मैंने आपको बताया था ना, लिया बुदू के लिए, जो नॉर्मल होता है, और इसका मतलब क्या होता है, लियफ़अल, उन्हें चाहिए कि वो ये करे, यानी किसी को हुक्म के तौर पे करना, कहना। ठीक है, एग्जाम्पल हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये हुक्म किस तरह से इससे दिया जाता है। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह 4:30 बजे मिलते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, और कोई क्वेश्चन हो तो आपके बताएं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।